بسم اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سورۃ الزمر کی آیت نمبر 9 ہم نے پچھلی بار کی تھی، اور 9 میں ہم نے آخری بات یہ کی تھی کہ کون سے وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جن کے پاس علم ہے، اور کون سے وہ لوگ ہیں جن کے پاس علم نہیں ہے، جو جانتے ہیں اور جو نہیں جانتے ہیں، وہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ تو یہیں سے شروع کرتے ہیں پھر۔ سبحان اللہ، الحمد للہ، اللہم صلی علی محمد، ربی زدنی علما، آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آیت نمبر 10 سے شروع کر رہے ہیں، اور سٹوری آپ نے وہ یاد رکھنی ہے پیچھے۔ ابھی جو ہم نے اس سیکشن کے لیے، جو سیکشن نمبر 2 ہے، بس یہ یاد رکھیں وہ 7 سے 20 تک ہے، اور اس کے اندر جو مین بات ہے ہو رہی ہے وہ کون سی ہے کہ انسان، دو طرح کے انسان ہیں، ایک جو سنسیئر ہے اور ایک جو سنسیئر نہیں ہے۔ جو سنسیئر نہیں ہوتا ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگتا ہے، صرف دنیا مانگ لیتا ہے، اور یا تو صرف امید پہ ہی قائم رہتا ہے، اس کے پاس بہت ساری امیدیں ہیں کہ بس اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو ہمیشہ سب اچھا دیتے رہیں گے۔ لیکن دوسری طرف جو مخلص ہے، جو سنسیئر ہے، جو نالجبل ہے، جس کے پاس علم ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے وہ خوف بھی رکھتا ہے اور امید بھی ہے، تو یہ دونوں کے اندر وہ بیلنس رکھتا ہے، امید اور خوف۔ تو اسی امید اور خوف کے ساتھ جب وہ پکارتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو، تو پکار تو دونوں رہے ہیں نا۔ اس نے بھی پکارا تھا، پیچھے ہم نے پڑھا تھا تکلیف میں، جب اس کو تکلیف آتی ہے تو وہ پکارتا ہے، اور وہ جو قانتون، جو اوبیڈینٹ ہے، بہت فرما بردار ہے، اس کو بھی کوئی چیز سونے نہیں دے رہی۔ انا اللیلی، رات کے اوقات میں وہ کیا کرتا ہے؟ رات کے اوقات میں وہ اٹھتا ہے۔ رات کے اوقات میں کبھی ہوا کہ ہمیں نیند نہ آئے، ہم ہو سکتا ہے بیمار ہوں، کوئی پریشانی ہو، بہت سارے ٹیسٹ ایگزامس آ رہے ہوں، اور کیا ہو سکتا ہے، اور کوئی اور پریشانی ہو، کوئی فائنینشیل کسی کا مسئلہ ہو، کسی کے پاس پیسے نہیں ہو، کوئی بھی ایسی پرابلم ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے اتنی پریشانی ہوتی ہے کہ رات کو نیند نہیں آتی، اتنا خوف ہوتا ہے۔ تو اس کو ایسی کوئی پریشانی نہیں ہے۔ اس کو سب سے بڑی پریشانی کون سی ہے؟ آخرہ کی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اس کو ڈر لگتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے تو یہاں پر امید ہے، لیکن میں ایک حدیث آپ کو بتاتی ہوں۔ ایک شخص فوت ہو رہا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر پہنچتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں کہ تمہیں کیسا محسوس ہو رہا ہے؟ تو وہ شخص کہتا ہے کہ مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے امید ہے، اور مجھے خوف ہے، مجھے ڈر لگ رہا ہے، کس سے؟ اپنے گناہوں سے، اپنی غلطیوں سے۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو شخص اللہ سے امید رکھتا ہے تو اللہ اس کی امید کو پوری کرتا ہے، اور جو اپنے گناہوں سے ڈرتا ہے تو اللہ اس کو اس ڈر سے حفاظت دیتا ہے۔ تو ایسا شخص جو ہوتا ہے نا، وہ نالجبل ہوتا ہے، وہ یقین رکھتا ہے، اس کے پاس آخرت امید اور خوف کے ساتھ ساتھ ہوتی ہے، بیلنس۔ قرآن ہماری ایسی پرسنالٹی، ہماری ایسی تربیت کرتا ہے کہ ہم امید اور خوف کے درمیان میں رہیں۔ امید، کون سا ایسا گناہ ہے جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف نہیں کر سکتے؟ تو ایسی امید ہونی چاہیے ہمیں۔ اور خوف، ہمارے چھوٹے چھوٹے گناہ بھی بہت بڑے بن سکتے ہیں، ہمیں اللہ سے دور کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی مل سکتی ہے ہمیں چھوٹے سے گناہ سے بھی۔ اچھا، اب ہم اس سب کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے اب آگے چلتے ہیں۔ آیت نمبر 9، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل، کہہ دیجئے ان کو، کیا کہہ دیجئے؟ یا عباد الذین، یا عباد الذین، عباد الذین، عبد ہوتا ہے نا، سلیو، عباد زیادہ سلیوز، عبد بندہ، عباد بندے، یہ اردو والا بندہ نہیں ہے، یہ غلام اور زیادہ سارے غلام۔ کہہ دو کس سے؟ میرے بندوں سے، اے میرے بندو، اے میرے غلاموں۔ کون سے والے غلاموں ہیں؟ تو سارے غلام، آمنو، جو ایمان لائے ہیں، یعنی ان کو پتہ ہے کہ آخرت بھی ہے، واپس آنا ہے انہوں نے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو ایک پیغام دے رہے ہیں، آمنوا اتقوا،
आमनुत्तक़ू रब्बकुम, ए मेरे बंदो जो ईमान लाए हो, डरो अपने रब से, डरो अपने रब से। लिल्लदीन ahsanu, लिल्लदीन ahsanu, लिल्लदीन ahsanu, उन लोगों के लिए जिन्होंने नेकी की है। ahsanu बहुत अच्छा, बेस्ट कर किया है। कहाँ पर? फ़ी हाज़िही दुनिया हसना, उनके लिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा है कि इस दुनिया के अंदर, इस दुनिया में उनके लिए भलाई है, इस दुनिया में भलाई है। हसना किन के लिए? वो जो बेस्ट करते हैं। बेस्ट क्या करते हैं? वो जो अल्लाह सुब्हानहू तआला के साथ उनका रिलेशनशिप इतना स्ट्रांग है, राइट। और वो क्यों स्ट्रांग है? इसी वजह से क्योंकि अल्लाह ने उनको हसना दी है। एक्चुअली ये हसना अल्लाह से कनेक्शन ही है। अल्लाह उसके मामलात अपने हाथ में कर लेते हैं। यानी वो शख्स जो दूसरों के साथ अच्छा करता रहता है, सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू तआला के लिए, हर वक्त अल्लाह सुब्हानहू तआला को याद रख रहा है, अपने दिन और रात के अंदर हर काम अल्लाह सुब्हानहू तआला के लिए करता है, उसके लिए इस दुनिया में क्या है? हसना। हसना यानी अगर वो उसके पास वक्त नहीं है दुनिया की परेशानियों के लिए, वो अल्लाह से नहीं मांगता है, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला उसको दुनिया में मुश्किलें तकलीफ़ों से भी बचा लेंगे फिर, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला उसके मामलात की ख़ास तरीके से टेक केयर करते हैं। तो जो अच्छा करते हैं दुनिया के अंदर, उनके लिए खुद ब खुद हसना आ जाती है अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से, द बेस्ट आ जाता है अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से। अल्लाह सुब्हानहू तआला खुद उसके मामलात के टेक केयर करते हैं, उसके मामलात को खुद देखते और तय करते हैं। नेक्स्ट बात, व अर्दुल्लाही, अर्दुल्लाही जैसे हम कहते हैं ना बैतुल्लाही, अल्लाह का घर, व अर्दुल्लाही अल्लाह की ज़मीन। अल्लाह की ज़मीन कैसी है? वासिअतुन, वासिअतुन, कुछ आवाज़ें लंबी होती कुछ छोटी होती हैं, राइट। सो वासिअतुन, वासिअतुन अल्लाह की ज़मीन कैसी है? वसी है, बहुत बड़ी है। अल्लाह की ज़मीन बहुत वसी है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर एक जगह से, हम उर्दू में कहते हैं ना दरवाज़ा बंद हो गया तो और दरवाज़े खुल जाएंगे, तो अगर यहाँ पर मुश्किलात पेश आ रही हैं तो अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से और दरवाज़े जल्दी आ जाएंगे। तो अल्लाह की ज़मीन बहुत बड़ी है इंसान के लिए, अल्लाह की ज़मीन कुशादा है। इसमें तुम अल्लाह की राह में कदम उठाने से क्यों डर रहे हो? ना बहाने बनाओ, ना डरो। कोई भी अच्छा काम करना है, हसना करनी है तुमने, ahsanu जो लोग करते हैं वो आगे बढ़ते हैं। मैं यहाँ पे ये काम नहीं कर सकता क्योंकि इसकी मुझे इजाज़त नहीं है, पता नहीं यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट। तो अगर मैं यहाँ नमाज़ नहीं पढ़ सकता हूँ क्योंकि इसके लिए मुझे कोई मुश्किल ना पेश आ जाए बाहर के मुल्क में, अगर मैंने सच की कोई बात कह दी तो पता नहीं क्या हो जाएगा सबके साथ, मेरे सामने क्या होगा, तो फिर अपनी नज़र महदूद ना रखो, लिमिटेड। तुम्हारी आंखें बहुत थोड़ा दिखा रही हैं तुम्हें, तुम्हारे तमाम दरवाजे बंद हो सकते हैं तुम जो देख रहे हो, लेकिन असल में अल्लाह सुब्हानहू तआला तुम्हारे लिए और दरवाजे पैदा कर चुके हैं। अच्छा, तो मौके और ढूंढने की तरगीब दी गई है। नेक्स्ट, इन्नमा युवफ़्फ़स्साबिरूना, इन्नमा युवफ़्फ़स्साबिरूना, युवफ़्फ़स्साबिरूना, इन्नमा युवफ़्फ़स्साबिरूना, दर हकीकत दिया जाएगा उनको, पूरा पूरा दिया जाएगा। युवफ़्फ़ा पूरा पूरा दिया जाएगा। किनको पूरा पूरा दिया जाएगा? अस्साबिरून, सब्र करने वालों को। सब्र करने वालों को, जो सब्र करते हैं, दर हकीकत उनको दिया जाएगा, दर हकीकत उनको दिया जाएगा, दर हकीकत उनको पूरा पूरा दिया जाएगा। जो सब्र करते हैं क्या दिया जाएगा? अजरा हुम, उनका अजर, उनका अजर, उनका इनाम कैसे दिया जाएगा? अच्छा, तुमने क्या क्या काम किए थे दिखाओ, अब उसके मुताबिक मिलेगा तुम्हें? नहीं, बेगैरी,
بغیر بغیری بغیر حساب کتاب کے. اللہ سبحانہ ہمیں انہی لوگوں میں کر دے, آمین انشاءاللہ. پھر آگے قل اللہ اعبد مخلصا لہ دینی. قل کہہ دیجئے اللہ, قل اللہ قل اللہ قل اللہ اعبد قل اللہ اعبد مجھے سوری ابھی تو یہ کرنا تھا. قل کہو انی امرتو قل انی امرتو بے شک مجھے حکم دیا گیا ہے, مجھے امر دیا گیا ہے, مجھے حکم دیا گیا ہے. کس چیز کا حکم دیا گیا ہے؟ ان اعبد اللہ ان اعبد اللہ کہ میں عبادت کروں اللہ کی, کہ میں اعبدو میں عبادت کروں اللہ کی. کیسے؟ مخلصا لہ الدین مخلصا لہ الدین اللہ کی خالص کر کے اس کے لیے دین کو, میرے دل میں اور اللہ کے سوا کوئی بھی نہ ہو. یہ والا حکم ہمیں پہلے بھی ہم نے پڑھا تھا, رائٹ, یہاں پر فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ آیت نمبر 2 کے اینڈ پر. اور یہاں پر آیت نمبر 11 میں پڑھ رہے ہیں اعبد اللہ مخلصا لہ الدین, دوسری بار آ گیا. یعنی 100% صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے تم نے خالص ہو جانا ہے, اور کسی کے لیے کچھ بھی نہیں تم نے کرنا. 24 آورس میں مجھے اس چیز کا حکم ملا ہے, یہ رسول اللہ علیہ وسلم کو حکم ملا, اور ہر اس شخص کو جو قرآن پڑھتا ہے کہ تم نے ہر کام جو کرنا ہے وہ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہونا چاہیے. یہ حکم ملا ہے تمہیں. اور کون سا حکم ملا ہے؟ یہی ورڈ امرتو, یہاں پہ بھی امرتو آ رہا ہے, یہ سیکنڈ امرتو. دوسرا حکم کیا مل رہا ہے؟ اور مجھے حکم ملا ہے, اور مجھے حکم دیا گیا ہے کیا؟ لِأَن کہ میں اکونا ہو جاؤں, کہ میں ہو جاؤں, کہ لِأَن کہ اکونا میں ہو جاؤں, لِأَن کہ اکونا میں ہو جاؤں. اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں ہو جاؤں اول اردو میں بھی کہتے ہیں نا اول المسلمین سب سے پہلے فرما برداروں میں سے. یعنی اگر ہم کلاس میں اور ٹیچر آپ کو کہتے ہیں یہ کام کرو, تو آپ سب سے پہلے جا کر اوبے کرو, سب سے اٹھ کے سب سے پہلے بھاگ کے وہ کام کرو, کیونکہ آپ نے پہلے یہ بات ہو چکی ہے کہ میں نے صرف ہر کام ٹیچر کے لیے کرنا ہے. تو یہاں پر تو بات ہر کام مجھے اللہ ہی کے لیے کرنا ہے, تو پھر تو انتظار رہے گا نا کہ وہ کوئی کام ہمیں کہے. تو پھر سب سے پہلے میں فرما برداروں میں سے ہو جاؤں. قل, یہ تیسرا قل آ رہا ہے, نہیں تیسرا نہیں آ رہا ہے. ابھی تک کتنے قلز آ چکے ہیں, کاؤنٹ کر لیتے ہیں پیچھے سے, کیونکہ یہ ایک ہی سیکشن ہے. سب سے پہلا قل 1 کہہ دیجئے, پھر قل یہاں پہ سیکنڈ والا آیا, قل عباد کو کہا گیا, اور پھر یہ تھرڈ والا قل, ایسے ہی نہیں, یہ بھی ایک قل 2 3 اور یہ 4, اور یہاں پر یہ 5واں قل ہے, اور ایسے یہ 6th قل ہے, اور یہ 7th قل ہے, اور کہاں پر ہے شاید اتنے ہی ہیں. آپ دیکھ لیجیے گا اگر کچھ غلطی سے مجھ سے کوئی مس ہو گیا ہو. اینی ویز یہاں پر ہم پڑھ رہے ہیں قل, کہہ دیجئے, بتا دیجئے. ویسے تو سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں, لیکن یہ خاص ہو جاتی ہے بات جب اللہ سبحانہ تعالیٰ قل کہہ کر کوئی بات کرواتے ہیں. قل انی اخاف, یقیناً میں ڈرتا ہوں. قل انی اخاف, کہہ دیجئے میں ڈرتا ہوں, کہہ دیجئے یقیناً میں ڈرتا ہوں, کہہ دیجئے یقیناً میں اخاف میں ڈرتا ہوں, یقیناً میں ڈرتا ہوں. کس چیز سے؟ ان عصیتو اگر نافرمانی کروں, ان عصیتو اگر نافرمانی کروں, اگر ان عصیتو نافرمانی کروں. کس کی؟ ربی, اپنے رب کی. قل انی اخاف ان عصیتو ربی, کہہ دو یقیناً میں ڈرتا ہوں اگر نافرمانی کروں اپنے رب کی.
عذاب یوم عظیم، عذاب سے ایک بڑے دن کے، کیونکہ پھر تو عذاب ہے نا، بڑے دن کے عذاب سے. اگلا کل اچھا تو یہاں پر قل اللہ اعبد مخلصا لہ دینی، قل اللہ، قل اللہ کہہ دو اللہ ہی کی عبادت کرتا ہوں میں، اللہ ہی کی عبادت کرتا ہوں میں. قل اللہ اعبد مخلصا لہ دینی، کیسے کرتا ہوں؟ خالص کر کے اس کے لیے اپنے 24 گھنٹوں کو. میں سارا کام جو بھی کرتا ہوں وہ صرف میں یہ اعلان کر رہا ہوں، یہ میرا فیصلہ ہے کہ میں اپنے 24 گھنٹوں میں میری سارا کہنا جو بھی میں کام کروں گا خالص کر کے صرف اللہ کے لیے کروں گا. یعنی یہ سارا میری زندگی کا طریقہ ہے، یہ والا، یہ رسول اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا طریقہ ہے. یہاں سے تو جو بھی میں کرنا چاہتا ہوں تو وہ میں وہی کروں گا، لیکن جو تمہارا دل چاہتا ہے اب تم وہ کرو. اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا، اور انہوں نے ہمیں بتا دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے الفاظ میں، کہ میں یہ کروں گا، صرف اور صرف اللہ کے لیے زندہ رہوں گا، اللہ کے لیے ہر کام کروں گا، کسی کی مجھے پرواہ نہیں ہے. اور مشرکین یعنی رسول اللہ علیہ وسلم کی فیملی یا باقی لوگ جو تھے، ان کا سب سے بڑا مسئلہ یہی تھا توحید کا. ان کو یہی پرابلم تھی کہ تم ہماری بتوں کی پوجا کیوں نہیں کرتے ہو، تم صرف اللہ کی، ایک اللہ کی عبادت کیوں کرتے ہو. اور آگے اب یہ بات ہو رہی ہے فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُم مِّن دُونِهِ، بس عبادت کرو جس کی تم چاہو اس کے سوا. فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُم، فَاعْبُدُوا بس تم عبادت کرو، مَا شِئْتُم جس کی تم چاہو، مِن دُونِهِ اس کے سوائے، یعنی اللہ کے سوا اب تمہاری مرضی ہے، تم جس کی چاہے عبادت کرتے جاؤ. قل، آخری قل میرا خیال یہی آ رہا ہے، ان الخاسرین الذین خسروا، قل ان الخاسرین بے شک خسارے والے، الذین خسروا وہی ہیں جو خسارے میں ڈالیں گے، انفسہم اپنے آپ کو، انفسہم اپنی جانوں کو، اپنے نفسوں کو، اپنے آپ کو، وَأَهْلِيهِمْ اور اپنے گھر والوں کو، یوم القیامتی قیامت کے دن. الا ذالک هو الخسران المبین، الا ذالک هو الخسران المبین، هو الخسران المبین، کیا نہیں ہے یہی سراسر نقصان، سب سے بڑا نقصان، اصل خسارہ، سب سے بڑا نقصان. اس آیت کو ایک بار پڑھ لیتے ہیں اور پھر اس کی بات کرتے ہیں. فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُم مِّن دُونِهِ، فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُم مِّن دُونِهِ، فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُم مِّن دُونِهِ، بس عبادت کرو جس کی تم چاہو اس کے سوا. قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ، قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہہ دو ان کو بے شک خسارے والے وہی ہیں جو خسارے میں ڈالیں گے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو. خسارے والے، نقصان والے وہی ہیں جو نقصان میں ڈالیں گے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو قیامت کے دن. اچھا، تو یہ ہارنے والے یا نقصان اٹھانے والے، اصل میں آپ کے خیال میں کون ہے جو نقصان اٹھاتا ہے؟ نقصان کیا ہوتا ہے؟ یعنی نقصان کا مطلب ہے کوئی چیز آپ کے پاس ہو اور اب وہ آپ کے پاس نہیں ہو، تو وہ چیز آپ سے لے لی گئی ہے، اب وہ آپ کے پاس نہیں ہے. تو اصل ہارنے والے کون ہیں؟ جو اپنے آپ کو کھو دیں گے.
اور اپنے اہل خانہ، اپنی فیملی کو بھی قیامت کے دن. تو ہم میں سے اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ بہت اچھی خوبصورت شکل و صورت ہے، کپڑوں میں وہ اچھا نہیں لگ رہا ہے، یا اس کا میک اپ ٹھیک نہیں ہے، یا اس کا قد ٹھیک نہیں ہے، یا وہ اس کے پاس گاڑی اچھی نہیں ہے، یا اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، جو کچھ بھی ہے، یہ اگر کسی انسان کے لیے اہم ہے، جو کچھ اس کو پسند ہوتا ہے، تو وہ پھر سوچتا ہے کہ اگر یہ مجھ سے لے لیا گیا تو میرا نقصان ہو جائے گا، رائٹ؟ وہ ہارا ہوا شخص ہے دنیا میں. تو شاید ہم ایسے سوچتے ہیں کہ ہارنے والا شخص وہ ہوتا ہے جس کے پاس یہ چیزیں نہ ہوں، کیونکہ ہم ایسے اس لیے سوچتے ہیں کہ ہم انہی بنیادوں پر ایک دوسرے کو اہم سمجھتے ہیں، اور اسی کو ہم کامیاب سمجھتے ہیں. تو ہمارے کچھ اور معیار ہیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے معیار بالکل اور ہیں. تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ اصل نقصان اس کا ہے جو قیامت کے دن اپنے آپ کو کھو دے گا، ضائع ہو جائے گا، اور نہ صرف خود بلکہ اس کا خاندان بھی. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قیامت والے دن انسان اپنے آپ کو کیسے کھوئے گا، کیسے اپنا نقصان کر لے گا، کیسے کھو دے گا اپنے آپ کو، کیسے ہار جائے گا. اپنے آپ کو کھونے کا مطلب یہ ہے کہ اب اس کا کوئی کنٹرول نہیں ہے. دنیا میں تو اس کے پاس کنٹرول تھے نا، یہاں پر کچھ دنیا میں تو اپنی حفاظت بھی کر سکتا تھا، تو وہ کسی اور مشکل میں بچا بھی سکتا تھا. تو ہمارے پاس کچھ نہ کچھ کنٹرول ہوتے ہیں. اگر کوئی ہمیں پریشان کر رہا ہو تو ہم پریشان نہیں بھی ہو سکتے، تو ہمارے پاس کچھ اختیار ہوتے ہیں. یا کوئی ہمیں نقصان دے رہا ہے تو ہم وہاں سے بھاگ سکتے ہیں، رائٹ؟ پولیس کو کال کر سکتے ہیں، کسی کو آواز دے سکتے ہیں. لیکن وہاں پر قیامت والے دن کوئی حق نہیں ہوگا کسی کے پاس، زیرو لیول پر. تو یہ سب سے بڑا نقصان ہے. جب فرض کریں کہ کسی ایک انسان کو اور اس کی فیملی دونوں کو سزا ہو گئی، تو کوئی شخص بھی کسی دوسرے کے لیے کام نہیں آئے گا، اس کی پرواہ نہیں کرے گا، کیونکہ دونوں ہی آگ میں ہوں گے. اور اگر ایک جنت میں چلا گیا تو دوسرا عذاب میں ہے، تو اس نے اس کو کھو دیا ہے. تو اب کنیکشن نہیں ہے، ریلیشن شپ نہیں ہے. تو یہ ایک بہت بڑا واضح نقصان ہے، یہ ایک حقیقی نقصان ہے. یعنی لوگ اپنے گھر والوں سے الگ ہو جائیں گے، پھر کبھی بھی نہیں مل سکیں گے، ان کا کبھی بھی ملنا نہیں ہو سکتا. پھر ہو سکتا ہے نا کہ وہ کبھی بھی نہ ملے. تو ذرا اس نقصان کو سوچیں کہ ہم کبھی بھی نہ مل سکیں اپنے رشتہ داروں کو. وہ نقصان کون سا اب آگے واضح ہو رہا ہے. لہم من فوقہم ظلل، لہم من، نون کی آواز کو چھپائیں گے بولنے میں، لہم من فوقہم ظلل. اب پڑھنے کے بعد تو اس سے ڈر لگنا چاہیے نا، اور ڈر لگ رہا ہے کہ اب یہ نون کی آواز چھپائیں، اس طرف دھیان چلا جاتا ہے. لیکن کتنی خوف کھانے والی بات ہے نا. اور خوف کتنا خوبصورت ہے یہ، کہ جو ہمیں بچا رہا ہے، جس سے ہم کامیاب ہو جائیں گے. تو دنیا میں ہمیں اچھا نہیں لگتا نا کہ ہمیں کوئی ڈراتا ہے. تو ابھی ہم آگے پڑھیں گے، بھی یہاں پر ہی بات آ رہی ہے. سو لہم من فوقہم ظلل، لہم من فوقہم ظلل. ان کے لیے، یہ جو ہارے ہوئے لوگ ہیں، ان کے اوپر ہوں گے سائبان یا چھتریاں. ساتھ ساتھ ان کی چھت، جو اوپر سر کے چھت ہوگی، سائبان جس سے وہ سایہ بھی آ رہا ہوتا ہے نا، وہ بھی کس چیز کا ہوگا؟ من النار، آگ سے بنا ہوا ہوگا. ذرا سوچیں، ان کے لیے ان کے اوپر ہوں گے، آپ کے اوپر اس وقت چھت سر پہ کیا ہے دیکھیں، ان کے سائبان جو ہوں گے وہ کیا ہوں گے؟ آگ کے بنے ہوں گے، آگ کی چھتیں. اور نیچے وَمِن تحتہم، اور ان کے نیچے وَمِن تحتہم، اور ان کے نیچے وَمِن تحتہم، وَمِن تحتہم، اور ان کے نیچے ظلل، ظلل ظلل. نیچے کیا ہے؟ نیچے بھی آگ ہے. ظلل نیچے بھی آگ، فوقہم اوپر بھی آگ، آگ کے سائے، آگ کے سائبان اوپر اور آگ کا فرش نیچے. اللہ ہمیں معاف کر دے، ہمیں بچا لے.
ذالک یہ ہے، یخوفو یخوفو یخوفو، اس کو کچھ بار بول لیجیے گا، بعد میں ذرا مشکل ہے بولنا. یخوفو ہو سکتا ہے کسی کے لیے بولنا آسان ہو جائے، کسی کے لیے مشکل. یخوفو یخوفو یخوفو، ڈراتا ہے. کون؟ اللہ ڈراتا ہے. اللہ یہ ہے ڈرانا اللہ کا، اللہ ڈراتا ہے. بھی اس کے ساتھ عبادہ، اپنے بندوں کو ڈراتا ہے. سوچے کوئی ہمیں ڈرا رہا ہو تو ہمیں اچھا نہیں لگتا نا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ہمیں یہ ڈرا رہا ہے کہ وہ دھیان سے، اگر تم وہاں پر جاؤ گے تو وہاں پر بہت زیادہ کانٹے ہیں، یا وہاں پر اس رین فارسٹ میں بہت سارے سانپ ہیں، تو ہمیں ڈرا نہیں رہا، وہ ہمیں بتا رہا ہے وہاں کی جگہ کی کیفیت. یا عبادی فتقون، یا عبادی فتقون، یا عبادی فتقون، اے میرے بندو مجھ سے ڈرتے رہو. تو دنیا میں نقصان سے یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس دنیا میں ہمیں ڈرا رہے ہیں کہ مجھ سے ڈرو. مطلب کیا ہے؟ گناہوں کو چھوڑ دو. یخوف اللہ، کیونکہ ہم جو سننا پسند کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہمیں مت ڈراؤ، بس موت کی بات نہ کرو. کچھ لوگوں کو موت کی بات اچھی نہیں لگتی، تو ہم پھر کیا کرتے ہیں کہ جو دوسروں کو سننا پسند ہوتا ہے اکثر پھر ہم وہی بتانا شروع کر دیتے ہیں. تو جھوٹ ہے نا وہ. تو جھوٹ سے دھوکہ کھانے سے بہتر ہے کہ سچ جانا جائے، چاہے وہ کتنا ہی تکلیف دہ کیوں نہ ہو. خواہ اسے ڈر لگے، ایسا ڈر جس سے ہم بچ جائیں. نیکسٹ اگلی آیت یہاں پر، والذین اجتنبوا الطاغوت، والذین اجتنبوا الطاغوت، والذین اجتنبوا الطاغوت، والذین اجتنبوا الطاغوت. اور وہ لوگ، یہ کیسے لوگ ہیں؟ کیسا لگ رہا ہے آپ کو؟ اجتناب کرتے ہیں، بچتے ہیں. کس سے؟ الطاغوت سے. یعنی آپ سمجھے کہ آپ تصور کریں ایک سڑک پر جا رہے ہیں اور یہاں پر آپ کے سامنے کوئی ایسا آ رہا ہے جو آپ کو آگ میں لے جانا چاہ رہا ہے یا آپ کو نقصان دینا چاہ رہا ہے. آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ کو پتہ چلتا ہے یہ آ رہے ہیں تو آپ یہاں سے، جو سڑک ہے یہاں سے نکل جائیں گے، بچ جائیں گے اس سے. رائٹ؟ طاغی، ریبیلیس، باغی ہے، کوئی آپ کو لے کے جانا چاہ رہا ہے کسی جگہ پر، کسی بری جگہ پر، آپ یہاں پر جا رہے ہیں تو آپ یہاں سے ادھر چلے جائیں گے، تو آپ اسے بچ رہے ہیں پورا، وہ آپ کے رستے پر آ رہا ہے. یہاں پر طاغوت کون ہے؟ ریبیلیس، طاغی، سرکش. وہ خود بھی ڈوبا ہوا ہے، خود بھی گمراہی میں، اور آپ کو بھی لے کے جانا چاہ رہا ہے. لیکن والذین اجتنبوا الطاغوت، اور وہ جنہوں نے پرہیز کیا، جو بچ گئے. اجتناب، وہ دوسری طرف چلے جاتے تھے طاغوت سے. طاغوت جو ہمیں جہنم میں لے جائے، جو ہمیں برائی کی طرف لے جائے. ان یعبدوہا، کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ وہ اس کی بات مانی جائے، کہ وہ انہیں پوجیں. تو یہ بت بھی ہو سکتے ہیں، یہ انسان بھی ہو سکتے ہیں، یہ شیطان جن بھی ہو سکتے ہیں. رائٹ؟ شیطان بھی تو یہی چاہتا ہے نا کہ ہم اس کی بات مانیں. یعبدوہا، اس کو پوجیں، اس کی عبادت کریں، اس کا ہی کہنا مانیں. لیکن یہ وہ لوگ ہیں، والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوہا، وہ لوگ جنہوں نے، جو بچے، جنہوں نے اجتناب کیا، پرہیز کیا، دور چلے گئے. وہ ان کی طرف آ رہے تھے اور یہ ان کو دیکھ کر دوسری طرف چلے جاتے تھے کہ وہ ان کو پوجیں، کہ وہ ان کی بات سنیں. وہ یہ نہیں کرتے تھے. وہ کیا کرتے تھے؟ وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ، اور وہ رجوع کیا اللہ کی طرف، اور رجوع کیا اللہ کی طرف. یعنی وہ یہاں پر آ رہے ہیں اور جب ادھر گئے تو وہ اللہ کی وجہ سے ادھر چلے جاتے ہیں، کیونکہ وہ ان کے ساتھ نہیں ملنا چاہتے، ان کی بات نہیں سننا چاہتے، صرف اللہ کی بات کو سننا چاہتے. تو رجوع کیا، وہ ٹرن ہوئے، مڑ گئے وہاں سے. انابو اللہ، وہ اللہ کی طرف رجوع کیا، مڑ گئے. جو یہ کام کرتا ہے اس کے لیے کیا ہے؟ لہم البشرا. بشرا آپ نے نام بھی سنا ہوگا. بشرا، بشرا کا مطلب ہوتا ہے گڈ نیوز، خوشخبری، بشارت. لہم البشرا، لہم البشرا، ان کے لیے ہے بشارت، ان کے لیے ہے بشارت.
ان کے لیے خوشخبری، گڈ نیوز. اللہ سبحانہ تعالیٰ سینگ ان کے لیے ہے بشارت. فبشر عباد، تو بشارت دے دو، خوشخبری دے دو، سنا دو، بتا دو. کس کو؟ عباد، میرے بندوں کو. میرے بندے یہ دو کام کرتے ہیں جو جب کوئی غلط چیز ان کی طرف آ رہی ہوتی ہے تو وہ بچ کے دوسری طرف چلے جاتے ہیں، اور وہ دوسری طرف جانے کا مطلب ہے وہاں پر اللہ ہیں، اللہ کی بات کی وجہ سے دوسری طرف گئے ہیں. اب یہ کون سے لوگ ہیں؟ فردر ان کی بات بتائی. الذین یستمعون القول، الذین یستمعون القول، الذین یستمعون القول، الذین یستمعون القول، الذین یستمعون القول. پہلی بات ان میں کیا ہے؟ وہ لوگ جو سنتے ہیں بات کو، وہ جو سنتے ہیں بات کو، سنتے ہیں پورا دھیان لگا کر، اٹینٹیو لسنرز ہیں، کیئرفلی، ذمہ داری سے سن رہے ہوتے ہیں، ادھر ادھر نہیں، پوری توجہ سے، کیونکہ ان کو وہ کام کرنا ہوتا ہے نا. فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ، تو اس کے بعد وہ پھر وہ کام کرتے ہیں، پھر پیروی کرتے ہیں اس کی، احسن ہو، اس کے بہترین پہلو کی. جو کچھ انہوں نے سنا ہوتا ہے تو اس کو احسن ہو، اس کی پیروی کرتے ہیں، اس کے بہترین پہلو کی. دو کام کر رہے ہیں، سنتے ہیں تاکہ پھر اچھا کام وہ والا اس کو پھر پورا کرتے ہیں. اولئک الذین ھداھم اللہ، اولئک الذین ھداھم اللہ، اولئک الذین ھداھم اللہ. یہی ہیں وہ لوگ جن کو ہدایت دی اللہ نے، یہی ہیں وہ لوگ جن کو ہدایت دی اللہ نے. ہدایت، ان کے کانوں میں ہر وقت آواز آتی رہتی ہے، ہر وقت. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو ہر وقت یاد کرتے ہیں، اور وہ کیونکہ اللہ کو یاد کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو بالکل نہیں چھوڑتے ہیں. ہدایت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ میسج بھی مل جانا اور اس پر ہیلپ بھی ملتی رہتی ہے ان کو ہر وقت. وَأُولَئِکَ، اور یہی ہیں، اولئک وَأُولَئِکَ، اور یہی ہیں، وَأُولَئِکَ، اور یہی ہیں، ہم اولو الالباب، اولو الالباب، اولو الالباب جو عقل والے ہیں، عقل والے، اولو الالباب، غور و فکر، سمجھدار لوگ جو ہوتے ہیں نا، عقل مند. اولو الالباب، اللہ کی نظر میں اولو الالباب یہی ہیں، سمجھدار، عقل مند یہی ہیں. اب ایک سوال پوچھا جا رہا ہے، افمن حق علیہ، افمن حق علیہ، افمن، تو کیا حق صادر ہو چکا ہے، علیہ، جس پر کلمۃ العذاب. کلمۃ العذاب، کلمہ یہاں مطلب ہے فیصلہ، یعنی عذاب کا فیصلہ ہو گیا، کوئی سزا سنا دی گئی ہے، ٹھیک ہے، جس کے لیے کوئی سزا سنا دی گئی کہ ٹھیک ہے اب آپ یہ کام نہیں کر سکتے، آپ کو یہ چیز نہیں ملے گی، آپ یہاں نہیں رہیں گے. جب اللہ کی طرف سے کسی کے لیے کوئی فیصلے، عذاب کا فیصلہ، برا فیصلہ، سزا کا فیصلہ، کلمۃ العذاب، سزا کا فیصلہ، تو فیصلہ عذاب کا، کلمہ فیصلہ عذاب کا آ چکا ہے، صادر ہو چکا ہوا ہے، سٹیمپ لگ گئی ہے. افانت تنفذ من فی النار، افانت تنفذ من فی النار، افانت تنفذ من فی النار، افانت، افانت، انت، تم، کیا، تو کیا تم، تنفذ، تنقذ، افانت تنقذ، تو کیا تم بچا سکتے ہو، افانت تنقذ من فی النار، تو کیا تم اس کو بچا سکتے ہو، کس سے؟ آگ سے، جو آگ میں ہو، جو آگ میں ہو، تو کیا تم اس کو بچا سکتے ہو جو آگ میں ہو، من فی النار، جو آگ میں ہو. افانت تنقذ من فی النار، افانت تنقذ من فی النار، تو کیا تم اس کو بچا سکتے ہو جو آگ میں ہو؟ بالکل بھی نہیں، ہم نہیں بچا سکتے اس کو، کوئی اس کو نہیں بچا سکتا. نہ وہ وہاں سے بھاگ سکتا ہے، نہ اس کو کوئی آ کر بچا سکتا ہے.
اچھا، تو یہاں پر پھر اب وہ سزا کا مستحق بن گیا نا، جس نے کسی کو اس سے بچانے کے جو خطرناک، اب اس فیصلے کے اندر اس کو خطرناک سزا سہنی ہے، وہ تو دنیا میں بھی آگ میں ہی ہوتا ہے نا. آپ اس کو کسی کو نہیں بچا سکتے جو اللہ کے ہدایت میں نہیں ہے. تو اگر دنیا میں نہیں بچا سکتے ہو تو آخرت میں گرنے سے کیسے بچاؤ گے؟ آپ اس کی مدد نہیں کر سکتے. تو جو پہلے ہی نیچے گرا ہوا ہے، ایسے لوگوں کے لیے تم کیسے غم کر سکتے ہو؟ اب دوسرے لوگوں کی بات ہے. لیکن الذین اتقوا 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 لیکن جو لوگ ڈرتے ہیں، بچتے ہیں، کس سے؟ ربہم، اپنے رب سے ڈرتے ہیں، اس کی ناراضگی سے ڈرتے ہیں، ناشکری سے ڈرتے ہیں، ان کے لیے کیا ہے؟ لہم غرف، ان کے لیے بالا خانے، ان کے لیے بہت بڑے بڑے بلند محل کی طرح کے کمرے ہیں. من فوقہا غرف، ان کے اوپر بھی غرف ہیں. غرف کمرے، کمروں کے اوپر کمرے، اونچے اونچے اسکائی اسکریپرز ٹائپ. مبنیتن، بلڈ، بنے ہوئے ہیں. یعنی لیکن الذین اتقوا ربہم لہم غرف من فوقہا غرف مبنیتن، لیکن جو لوگ ڈرتے ہیں اپنے رب سے ان کے لیے ہیں بالا خانے، ایسے کمرے جن کے اوپر ہیں کمرے بلند بنے ہوئے ہیں. مبنیتن، کنسٹرکٹڈ، بنے ہوئے ہیں، ریڈی ہیں. تجری من تحتہا، تجری بہتی ہیں، تجری بہتی ہیں، من تحتہا ان کمروں کے نیچے، یعنی ان کے نیچے کیا ہیں؟ الانہار، نہریں ہیں. کتنی خوبصورت جگہ ہوگی نا، سوچیں کیسے محل ہوں گے. ابھی تو صرف نیچے ان کے پانی ہوگا، اپنی نہریں ہوں گی. وعد اللہ، وعدہ ہے اللہ کا. وعد اللہ، وعدہ ہے اللہ کا، یہ والا وعدہ ہے اللہ کا. لا یخلف اللہ المیعاد، نہیں خلاف کرتا اللہ وعدے کا. لا یخلف اللہ، اللہ کیا نہیں کرتے؟ نہیں خلاف کرتے. کس کے؟ المیعاد، وعدے کے خلاف نہیں کرتے ہیں. یہ وعدہ ضرور پورا ہوگا انشاءاللہ. ہم سب بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں کہ ہمیں بھی جنت میں اپنے قریب گھر دیں، آمین انشاءاللہ. تو یہ آیت نمبر 20 تک ہم نے اس کو کمپلیٹ کیا. تو یہ اونچے اونچے محلات ایک ٹاور کی طرح کے، جو آپ سمجھیں کہ محل ہوگا اور ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، یہ پہلے سے ہی تیار شدہ ہیں. اور یہ کوئی کنسٹرکشن جو ہے یہ یہاں پر ریت اور بجری اور اینٹوں کی نہیں ہوئے گی. یہ بڑا کیسا مٹیریل ہوگا؟ سونے چاندی کی اینٹیں ہوں گی. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو کس طرح سے بنایا؟ اپنے ہاتھ سے بنایا. کتنی خوبصورت جگہ. تو اللہ تعالیٰ کے وعدے پر ہم میں سے کوئی بھی شک نہیں کر سکتا. اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے وعدے کو ضرور پورا کرتے ہیں الحمدللہ. آلرائٹ، ابھی الحمدللہ ہم یہاں پر رکتے ہیں. میں کچھ سوال کرنا چاہ رہی ہوں آپ سے. ابھی ہم نے جو پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو کہانی بھی سنائی تھی، اور اس میں کچھ سوال اسی کے متعلق کروں گی، ٹھیک ہے؟ آپ اس سوالوں کو نوٹ کریں اور پھر اس کے جواب لکھیے گا. اس سیکشن میں جو کہ 7 سے لے کر 20 تک آیات تک ختم ہو رہا ہے، اس میں آپ لکھ سکتے ہیں
غیر مخلص اور مخلص کی دنیا کی اور آخرت کی تصویریں ہیں. یعنی غیر مخلص جو ہے وہ بھی اللہ کو بلاتا ہے، پکارتا ہے، لیکن جب اس کو کوئی اپنی دنیا کی تکلیف ہوتی ہے تبھی، اس کے بعد وہ بھول بھال جاتا ہے. لیکن جو مخلص ہوتا ہے اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کس وقت میں یاد آ رہے ہوتے ہیں، اس کو نیند بھی نہیں آ رہی ہوتی ہے، وہ اس وقت اٹھ کر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے سجدوں میں جاتا ہے اور کھڑا ہوتا ہے. اس کو آخرت کا خوف سونے نہیں دیتا، لیکن پھر اس امید پر کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ضرور معاف کرنے والے ہیں، وہ بہت رحم کرنے والے ہیں، پھر وہ اس امید اور خوف کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارتا ہے، اور اس لیے وہ اچھا کرتا ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو اس دنیا میں اچھا دیتے ہیں اور اس کے لیے بہت سارے راستے اور دروازے کھلتے ہیں. اور ہم نے اس میں جو کہانی پہلے میں نے آپ کو بتائی تھی ایمبی اور ابراہیم کی کہانی. اچھا، اگر آپ نے نہیں سنی تو آپ اس پچھلی ویڈیو میں چلے جائیے جو 7 سے لے کر 9 تک آیات میں نے اس کو بتایا، اس کو سن لیجئے گا اگر بھول گئی ہے تو. ایمبی اور ابراہیم دونوں روئے تھے اپنی کہانی میں، لیکن دونوں کے رونے کی کیا وجہ تھی؟ ایمبی اور ابراہیم دونوں روئے تھے، لیکن دونوں کے رونے کی کیا وجہ تھی؟ دوسرا سوال، اگلے دن دونوں کے چہروں پر مسکراہٹ تھی. ایمبی بھی مسکرا رہے تھے، ٹھیک تھے، اور ابراہیم بھی. دونوں کے مسکرانے کی وجہ کیا تھی؟ تیسرا سوال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک مرتے ہوئے شخص کے پاس گئے تھے تو اس نے کیا بات کہی تھی؟ یہ شاید میں نے آپ کو اسی ویڈیو میں بتایا ہے، پھر سے اس کو لکھ لیجئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ایک مرتے ہوئے شخص کے پاس گئے تھے تو اس شخص نے کیا بات کہی تھی؟ جس کے بولنے میں، جس کے بتانے کے بعد رسول اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک بات کہی تھی، اس بات کو لکھیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ زمر کو روزانہ رات آپ کے خیال میں کیوں پڑھتے تھے؟ اگلا سوال نمبر 5، 5th کویسچن، اگر میں بھی رات کو یہ سورت پڑھوں تو میں کیوں پڑھوں گی؟ نمبر 6، میرا وعدہ کیا ہے؟ نمبر 7، اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ نمبر 8، آخری سوال، مجھے کوئی بھی اچھا کام صحیح طریقے سے کرنے کے لیے سب سے پہلے ضروری کام کرنا کیا ہے؟ کوئی بھی اچھا کام صحیح طریقے سے کرنے کے لیے سب سے پہلا طریقہ کیا ہونا چاہیے ان آیات کے مطابق جو ہم نے پڑھی ہیں؟ اب آپ ویڈیو کو یہاں پاز کریں. ویڈیو کو پاز کرنے کے بعد ان سوالات کے جواب لکھنے کے بعد آپ دوبارہ ویڈیو کو آن کریں گے اور ان کے جوابات سنیں گے، ٹھیک ہے؟ ممکنہ جوابات یہ ہو سکتے ہیں. اب میں اس کے جوابات بتا رہی ہوں. سب سے پہلا سوال یہ تھا کہ ایمبی اور ابراہیم دونوں روئے تھے، لیکن دونوں کے رونے کی وجہ کیا تھی؟ ایمبی اپنے پیٹ کے درد سے بہت تکلیف میں تھا اور رو رہا تھا اور اللہ سے مانگ رہا تھا، اور ابراہیم اپنے گناہوں پر بہت شرمندہ تھا جو اس نے دنیا میں اپنے امی ابو کو تنگ کرتا تھا یا بڑے بہن بھائیوں کو، اور جو اور غلطیاں تھیں وہ اللہ سے اس پر شرمندگی سے معافی مانگ رہا تھا اور اس پر رو رہا تھا. دونوں کے رونے میں یہ فرق تھا. اگلا سوال، اگلے دن دونوں کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، تو ایک کے چہرے پر مسکراہٹ جو تھی وہ بالکل بھول چکا تھا اپنی تکلیف کو، لیکن ابراہیم خوش اس لیے تھا کہ اس نے سچی توبہ کر لی ہے اور اس نے اللہ سے دوستی کر لی ہے اور اس کو اللہ سے امید تھی. ایم بی کو بھی اللہ نے ٹھیک کر دیا تھا لیکن وہ بھول گیا تھا، لیکن ابراہیم کو بھولے نہیں تھے اللہ سبحانہ تعالیٰ، کیونکہ اس نے دوستی کر لی تھی اور اس کو امید تھی. نمبر 3، اس شخص نے کیا کہا تھا جس کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے؟ اس نے کہا تھا کہ مجھے اللہ سے امید بھی ہے اور اپنے گناہوں پر ڈر بھی لگ رہا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جواب دیا تھا، انہوں نے فرمایا کہ جس شخص کو اللہ سے امید ہو اللہ اس کی امید پوری کرتا ہے، اور جس چیز سے وہ ڈرتا ہو پھر اللہ اس سے اس کو حفاظت دیتا ہے. اچھا، اگلے سوال، اب یہ اگلے سوالوں کو میں ایسے ہی رکھ رہی ہوں، ٹھیک ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے خیال میں سورہ زمر کو کیوں پڑھتے تھے اور آپ کیوں پڑھیں گے؟ اس کو آپ کامنٹس میں لکھ سکتے ہیں، اور پھر میں آپ کو ٹائم ہوگا تو ضرور بتاؤں گی بھی، یا ویسے ہماری آن لائن کلاس ہوگی جب، تو پھر انشاءاللہ اس پر بات کر لیں گے. میرا وعدہ کیا ہوگا، اللہ کا وعدہ کیا ہے، یہ آپ نے خود سے سوچ کے لکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ آخری سوال، 8واں والا، مجھے کوئی بھی اچھا کام صحیح طریقے سے کرنے کے لیے سب سے پہلے کیا کرنا چاہیے؟ اگر آپ نے اس سوال کو سوچا ہے تو کیا جواب لکھا ہے؟ سب سے پہلے مجھے اٹینٹیو لسنر بننا ہے.
دھیان سے سننا ہے، جیسا کہ قرآن میں بتایا گیا ہے نا، الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، کرنے سے پہلے وہ سن رہا ہے بہت غور سے۔ ایسے ہی لوگ ہدایت یافتہ ہوتے ہیں جو توجہ سے پوری سنتے ہیں، وہی عقل مند ہوتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں سے بنائے، آمین۔ انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان آیات سے مجھے بھی فائدہ دے، آپ کو بھی فائدہ دے انشاءاللہ۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الحکیم و نفعنی و ایاکم بآیات ذکر الحکیم، آمین۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔